اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے کہ آپ سب انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ ہم ایک مرتبہ پھر دسترخوان ولایت پر آ کر بیٹھیں اور اس بات کو اپنی زندگیوں میں ذرا اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو در کریں کہ کیا امام کو پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، رسول کے خلیفہ ہونے کے سلسلے میں عامہ اور خاصہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد جس خلیفہ کا تعین کیا ہے وہ انتصاب سے کیا ہے یا انتخاب سے کیا ہے۔ تو عامہ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی طرف سے خلیفہ کے تعین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار امت مسلمہ کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے امام کا یا اپنے لیے خلیفہ کو معین کرنے کے اختیارات میں ہے۔ اور خاصہ کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، جب نبوت خدا کی جانب سے ہے تو رسالت بھی خدا کی جانب سے ہے۔ تو اس اختلاف کا فیصلہ آئیے عقل کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کرتے ہیں کہ آیا ہماری عقل کیا کہتی ہے، جسے پروردگار عالم نے امام باطن قرار دیا ہے نا۔ اللہ نے ہماری عقل کو امام باطن قرار دیا، اللہ نے ہماری عقل کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان تمام کاموں کا جو لیڈ کرتا ہوا ایک وجود نظر آتا ہے، ایک حصہ نظر آتا ہے، ایک حص نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری عقل ہے۔ ہماری عقل تعین کرتی ہے، ہماری عقل اس چیز کو فیصلے میں لاتی ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں۔ ہم بہت بآسانی اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ سوچیں کہ یہ عقل کس نے دی؟ یہ عقل پروردگار عالم نے ہم کو دی، اور خود خداوند عالم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ انسان کا ستون کیا ہے؟ اس کی عقل ہے، یعنی اپنے عقل کی بنیاد پر وہ تمام اچھے بری چیزوں کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے۔ وہی عقل ہم سے یہ کہتی ہے، وہی عقل ہم سے یہ بتاتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے روز اول کائنات کو خلق کیا اور جب خلق کرنے کا ارادہ کیا تو تعین کا اختیار ہے نا، انتخاب کا اختیار ہمیں نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خود زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ بات ہماری عقل درک کرتی ہے نا کہ جب پروردگار عالم نے دنیا خلق ہونے سے پہلے خلافت اپنے ہاتھوں میں رکھی، جبکہ فرشتے موجود تھے اور جہاں سے شیطان بنا وہ بھی موجود تھا، لیکن اختیار کسی کو نہیں تھا، اللہ نے یہ اختیار خود کے پاس محفوظ رکھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ نبوت کو بنا رہا ہے، جب وہ نبوت کو خلق کر رہا ہے، جب وہ ہمارے لیے نبی اور مرسل بھیج رہا ہے تو یہ اختیار اس کا ہے۔ تو اب جب وہ رسول بھیج رہا ہے تو اختیار اس کا ہے، تو اب جب وہ امام بنائے گا اور امام کو بھیجے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منصب اور یہ ذمہ داری وہ اپنے بندوں تک پہنچائے؟ کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو عقل کل ہوتی ہے نا، جس کو پروردگار عالم کی جانب سے عقل بھی عطا ہوتی ہے، طاقت بھی، گویائی بھی، بینائی بھی، بصیرت بھی، بصارت بھی، علم بھی، شجاعت بھی۔ وہ تمام چیزوں میں، تمام خصوصیات میں، تمام باتوں میں اس دنیا کی ہر چیز سے اسے افضل ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بات ہماری عقل درک کرتی ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ ہماری طرح معصیت کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، اس کی عقل میں کچھ نقص پایا جاتا ہو، اس کے عمل میں کچھ نقص پایا جاتا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب منصب نبوت خدا کی جانب سے ہے تو منصب امامت خدا کی جانب سے یا منصب خلافت خدا کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ تصور ہماری عقل میں خود بخود آتا ہے، جو باطنی امام ہے، کہ جب اللہ نے نبوت کے منصب کو خود اپنے پاس رکھا ہے تو خلافت اور امامت کا منصب بھی پروردگار عالم نے
اپنے پاس رکھا ہے، اور امام کی ذمہ داری خدا کے قوانین کو نافذ اور ان کی تفسیر کرنا ہے۔ جس دلیل سے قانون الہی کے مبلغ کا معصوم ہونا لازمی ہے، اسی دلیل سے اس قوانین کے محافظ و مفسر اور ان کو جاری کرنے والے کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ امام کیا ہونا چاہیے؟ مفسر قرآن ہونا چاہیے، مبلغ قرآن ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، اور اس کو تمام دین کی تمام چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے قانون الہی کے اعتبار سے معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہماری عقل اس بات کو طے کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی امام، کوئی رہبر، کوئی معصوم، کسی خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی کلپ میں ہم اس طرف دھیان دیں گے کہ کیا کتاب خدا میں بھی پروردگار عالم نے امامت اور خلافت کے منصب کا ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔